دعا مانگنے کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ تہجد کے سجدوں میں اس طرح دعا مانگا کرو کہ کبھی رد نہ ہوگی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ محترم عزیزو، آج ہم ایک ایسے وقت اور ایک ایسے عمل کے بارے میں جانیں گے جہاں سے رب کریم کی رحمتیں اور عنایتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کے وقت کی اور بالخصوص سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کے بارے میں کہ وہ کس طرح قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سجدے کی فضیلت، تہجد کی اہمیت اور اس خاص حالت میں مانگی گئی دعاؤں کے قبول ہونے کے راز کو تفصیل سے جانیں گے۔ سجدہ، محترم عزیزو، بظاہر تو مٹی پر پیشانی رکھنے کا نام ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے یہ در حقیقت عبد کا معبود سب سے گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے تمام تر اکڑ، غرور اور دنیاوی حیثیت کو مٹا کر اپنے رب کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور یعنی میرے قریب ہو جاؤ۔ سورۃ العلق، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ قرب الہی تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے۔ سجدہ مومن کی علامت۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَعَهُ رُكَّعًا سُجَّدًا، اور اس کے ساتھ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں۔ سورۃ الفتح، یعنی سجدہ اہل ایمان کی نمایاں پہچان ہے۔ نجات یافتہ لوگ وہ ہیں جو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع کا سب سے بلند مقام سجدہ ہے۔ یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ سجدے والے کامیاب لوگ ہیں۔ سجدہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ وَالظِّلَالُ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ۔ یہاں اللہ نے واضح کیا کہ حتیٰ کہ سایہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اس سے سجدے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ انبیاء کے سجدے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، مثلا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سورہ یوسف۔ یعنی سجدہ انبیاء کی سنت ہے، ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ یہ ایک مستند حقیقت ہے کہ جو حالت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عاجزی کا یہ پیکر ہے۔ جب ہم زمین پر اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، اس لیے جب کوئی بندہ اس انتہائی قربت کی حالت میں اپنے دکھ، درد، غم اور پریشانیاں رب کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو کیوں نہ قبول کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کے وقت کی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب دنیا گہری نیند کی چادر اوڑھے ہوتی ہے، شور و شرابہ تھم چکا ہوتا ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں محترم سامعین، ایک تو وقت وہ ہے جب اللہ خود پکار رہا ہے اور دوسرا آپ کی حالت سجدہ کی ہے جو کہ رب سے سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے۔ جب وقت اور حالت دونوں اللہ کے قریب اور قبولیت کے ہوں گے تو پھر دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ یہی وہ خاص روحانی کیمیا ہے جو تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت کی سند عطا کرتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آگے چل کر اس کی وجوہات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت کی دعا کی قبولیت کا تعلق
انسان کی نیت اور اس کی محنت سے ہے۔ جو شخص اپنے بستر کی نرمی چھوڑ کر اپنی نیند کی قربانی دے کر اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سجدوں میں روتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالی کے انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے جو کچھ چھپا رکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بہترین مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں سالہ سال صبر کیا اور اللہ سے لگاؤ رکھا۔ انبیاء کرام کی دعائیں اور ان کی عاجزی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر پریشانی، غم یا کوئی مشکل ہو تو اسے دنیا کو دکھانے کے بجائے تہجد کی تنہائی میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، سجدے میں جا کر رویا جائے، کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں غم دور ہوتے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جب کوئی بڑی مشکل یا خوف کا سامنا کرتے تھے تو فوراً نماز اور سجدوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عدالت اور تدبیر کی دنیا قائل تھی، جب بھی کسی بڑے معاملے کا فیصلہ کرتے یا مشکل درپیش ہوتی تو راتوں کو جاگ کر تہجد ادا کرتے تھے اور سجدوں میں اللہ سے رہنمائی مانگتے تھے۔ محترم سامعین، جن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں وہ دراصل اسی طریقہ کار کو اپنا لیتے ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا، یعنی وقت تہجد اور حالت سجدہ کو یکجا کر لینا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں انسان اپنے تمام غم، دکھ، درد اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض کا بوجھ ہو، بیماری ہو یا اولاد کی پریشانی۔ جب انسان اللہ سے خالص اور گہرے سجدوں میں مانگتا ہے تو اللہ ان تمام پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے نے اپنی نیند مجھ پر قربان کی ہے۔ اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام بھی کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے ہر دکھ اور درد کا علاج اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدوں میں تلاش کریں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سب سے اہم بات یعنی وہ عمل جو تہجد کے سجدوں میں دعا مانگنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ محترم سامعین، ہم نے اس ویڈیو میں اب تک یہ جانا کہ تہجد کا وقت اور حالت سجدہ کس طرح دعا قبولیت کے لیے ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں رب کا قرب سب سے بڑھ کر حاصل ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالی رات کی تنہائیوں میں اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کو مزید گہرائی میں لے کر چل جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محنت کے باوجود کچھ دعائیں قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتی، اور وہ کون سی خاص صفات ہیں جو تہجد کے سجدوں میں گر گرانے والوں کو اللہ کی رحمت کے یہ قریب لے آتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم خاص طور پر ان محرومیوں کی وجوہات پر بات کریں گے تاکہ ہماری دعائیں رائگاں نہ جائیں اور ہم سچے معنوں میں اللہ کے محبوب بندوں میں بن جائیں۔ دعا کی عدم قبولیت کی سب سے بڑی وجہ محترم سامعین یہ نہیں کہ اللہ سنتا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مانگنے والے کے دل اور عمل میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسانوں کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات اور کمائی حلال نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ یہ مستند احادیث میں سیدھا یہ پیغام دیتی ہے کہ سجدوں میں آنسو بہانے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو حلال کرنا ہوگا اور اپنے دل کو دنیا کی غلاظتوں سے پاک کرنا ہوگا۔ تہجد کے سجدوں کی قبولیت کا راز صرف جاگنے میں نہیں بلکہ بیداری اور پاکیزگی میں چھپا ہے۔ جب انسان حلال کماتا ہے اور پھر تہجد میں کھڑا ہو کر اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا کے اوراق پر نور کی مہر لگ جاتی ہے اور اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ لوگ جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں ان کی دعائیں جلد قبول ہونے کی ایک اور اہم وجہ ان کا صبر اور یقین ہے۔ تہجد میں اٹھنے والا شخص یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے اپنے رب پر کامل یقین ہے کہ وہی میری مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور میری ہر پکار کو سنتا ہے۔ یہ یقین ہی دراصل دعا کی روح ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں یہی یقین ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ جب بیماری اور مصیبت نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو انہوں نے مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے اپنے رب کو پکارا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی ہر تکلیف کو دور فرما دیا اور انہیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں تھے تو وہاں بھی سجدہ ریز ہوئے اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ان کی یہ عاجزی، پکار اور سجدوں کی حالت میں کیا گیا اقرار گناہی تھا جس نے انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ یہی عاجزی اور اقرار گناہ ہے جو تہجد کے سجدوں کی خاص پہچان ہے۔ جب ایک گنہگار بندہ رات کی تاریکی میں سب سے چھپ کر صرف اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور عاجزی سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے تمام دکھوں کو دور فرما دیتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات ہمیشہ ہی عاجزی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تہجد کی برکت سے اللہ تعالی نہ صرف انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ دکھ اور درد جو دن کی روشنی میں انسان کو پریشان کرتے ہیں، رات کی تنہائی کے سجدوں میں ان کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ دیکھیے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود ان کے دل میں ایک خاص اطمینان اور سکون پایا جاتا تھا، اور اس کا سرچشم ان کی راتوں کی عبادات اور اللہ کے حضور گر گرانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر امت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے اور انہیں سجدوں کی بدولت اللہ نے انہیں ہر مشکل میں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ اس لیے اپنے دکھوں، اپنی پریشانیوں اور اپنے غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے تہجد کے وقت سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ تہجد کا وقت دراصل اللہ کے انعام کی تقسیم کا وقت ہے، اور یہ انعامات صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو بیدار رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو دوسروں کی غفلت میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی مراد ہے، کوئی بڑا مقصد ہے، یا آپ زندگی میں کسی ایسی پریشانی کا شکار ہیں جس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں وہ عمل بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ تہجد کے سجدوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اللہ سے اپنے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بس مانگنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ سجدے میں ہمارا دل اور نیت دونوں ہی اللہ کے سامنے پوری طرح جھکے ہوئے ہوں، تبھی اللہ اپنے فضل کا دروازہ کھولتا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے اس ویڈیو میں تہجد کے وقت کی فضیلت، سجدے کی روحانی عظمت اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری اخلاص و معاملات کی پاکیزگی کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ ہم نے یہ بھی جانا
کہ کس طرح اس خاص وقت میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور کس طرح ان سجدوں کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں سے کیا ہے جو دنیا کی غفلت میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ ہم اس اہم ترین عمل کو جانیں جس کے ذریعے آپ بھی اس روحانی دولت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تہجد کے سجدوں میں اپنی ہر حاجت، ہر دکھ اور ہر پریشانی کا حل پا سکتے ہیں۔ یہ عمل سادہ ہے لیکن اس کی تاثیر ایمان اور یقین پر مبنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ کو نوافل کی ادائیگی کے بعد کرنا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے فارغ ہو جائیں۔ عمل کا طریقہ: تہجد کے بعد اضافی سجدہ۔ محترم سامعین، آپ نے جب تہجد کے نوافل مکمل کر لیے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو زمین پر ایک اضافی سجدہ کرنا ہے۔ یہ سجدہ دراصل شکر اور گڑگڑاہٹ کا سجدہ ہے، اور یہی وہ سجدہ ہے جس میں آپ باقاعدہ نماز کی پابندی سے آزاد ہو کر اردو یعنی اپنی مادری زبان میں اپنے دل کا سارا حال اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سجدہ آپ کو کسی مخصوص وقت کی پابندی کے بجائے صرف تہجد کے فوراً بعد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ترتیب سے کیا جائے گا تاکہ مکمل روحانی فوائد حاصل ہوں۔ نمبر 1، عاجزی کی حالت۔ سب سے پہلے دل میں کسی طرح کا تکبر یا غرور نہ ہو، بلکہ انتہائی عاجزی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ اس وقت آپ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ دوسرا، اقرار اور حمد۔ سجدے میں جاتے ہی سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا تھا۔ آپ زبان سے یا دل ہی دل میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ کی تعریف ان الفاظ سے کریں کہ اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ مبارک وقت نصیب کیا، تو تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تیسرا، استغفار اور توبہ۔ سجدے میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، روتے ہوئے یا آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ اس عمل میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع دعا بھی دہرا سکتے ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب تک دل نہ بھر جائے ندامت کا اظہار کرتے رہیں۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں قبولیت کے راستے پر گامزن ہو جائیں گی۔ چوتھا، مراد طلب کرنا۔ مغفرت کے بعد اب آپ اپنی وہ حاجتیں، دکھ، درد اور پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کو اپنی زبان اردو، ہندی وغیرہ میں دل کھول کر اللہ سے مانگنا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کی دعا کو دوسرے لوگوں کی دعاؤں سے ممتاز بنا دے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہے، سجدے میں کہیں: یا اللہ، میرا رزق تنگ ہے، میرے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ یہ سجدہ یقیناً آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی مشکل ہے، عاجزی سے کہیں: یا اللہ، میری یہ مشکل یعنی نام لے کر بتائیں، تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، تو میری مدد فرما۔ عربی میں جامع دعا اپنی زبان میں مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کثرت سے دہرا لیں جو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ لیتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی یقین اور اصرار اس سجدے کو آپ اپنی حاجت کے اعتبار سے لمبا کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو قلبی سکون نہ مل جائے اس وقت تک سجدے میں گر گراتے رہیں۔ دعا کو بار بار اصرار کے ساتھ مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اصرار کے ساتھ مانگتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو مستقل مزاجی سے اپنا لیں گے تو یہ وعدہ ہے کہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور آپ کے تمام غم، دکھ، درد دور ہو جائیں گے۔ یہی وہ جامع عمل ہے
جو تہجد کے سجدوں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے اس پوری ویڈیو کے اندر اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کنجی کو تلاش کیا اور یہ جانا کہ تہجد کے سجدے کس طرح ہماری پریشانیوں، دکھوں اور غموں کا شافی علاج ہیں۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہم نے یہ مستند حقیقت جانی کہ اس حالت میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اور جب آپ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لہٰذا میری آپ سے یہ دلی تلقین ہے کہ اس قیمتی عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اگرچہ صرف ہفتے میں 1 یا 2 دن ہی صحیح، لیکن کامل یقین کے ساتھ تہجد کے بعد اضافی سجدہ کر کے اپنے تمام دل کا حال اپنی زبان میں اللہ کے سامنے بیان کریں۔ یقین رکھیں وہ مالک کائنات آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ روحانی اور مستند معلومات پسند آئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور بھائی یا بہن کے دکھوں کو دور کر سکتی ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے اور اسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی پراسرار مستند اسلامی تعلیمات اور اعمال جاننے کے لیے براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کا یہ تعاون ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا۔ محترم سامعین، آئیے مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے مولا، تو ہماری تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق دی، اسی طرح ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دکھوں کو راحت میں بدل دے اور ہمارے سجدوں کو قبول فرما کر ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین محترم، آپ سے ایک ضروری گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے حاصل ہونے والے علم اور عمل کا ثواب جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام تحریر فرما دیں۔ ان ناموں کے ذریعے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کو حصول ثواب کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس عمل پر استقامت عطا فرمائے اور آپ کی ہر نیکی دعا کو تہجد کے سجدوں کی برکت سے قبول فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔